زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تنظیم اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ کے علاوہ تنظیم اسلامی اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے فیس بک پیجز اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں اپنے ناظرین کے، جو نہ صرف انتہائی دلچسپی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں بلکہ کثیر تعداد میں اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ہفتے حلقہ NA 120 کے نتیجے اور مستقبل کے سیاسی حالات کے موضوع پر ڈسکشن کی تھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے تجزیہ نگاروں کی گفتگو میں موضوع کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز نہ آ سکی اور کچھ تشنگی بہرحال محسوس ہوئی۔ ہمارے ویورز نے بھی کثیر تعداد میں اپنے جذبات و تاثرات اور سوالات ہم تک پہنچائے۔ ہمارا آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام کی کنٹینویشن میں ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کے چند اہم سوالات اور تاثرات اپنے تجزیہ نگاروں کے اسی پینل یعنی محترم ایوب بیگ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرزا صاحب کے روبرو پیش کریں گے اور ان سے رائے لیں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں آپ کا جو تجزیہ آیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف نے زیادہ اسٹرینگتھن کیا، اس پہ ہمارے کچھ ناظرین نے جو ہے وہ مختلف اشکالات اور اپنے تاثرات دیے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف نے ہی اسٹریتھن کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا ہے ان میں نواز شریف کا کلیدی رول ہے۔ میرے الفاظ یہ تھے، باقیوں نے بھی کیا ہے لیکن انہوں نے کلیدی رول کیا۔ اسی طرح میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ نواز شریف کے سیاست میں آنے سے پہلے بھی تھا۔ سیاست میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے سیاست میں آنے سے پہلے بھی تھی، لیکن نواز شریف کے آنے کے بعد نواز شریف نے اس مداخلت کو بہت زیادہ بڑھا دیا، یہ میں نے کہا تھا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دنیا میں جتنے بھی سیاسی اور عسکری لحاظ سے مضبوط ملک ہیں یا دنیا پہ اثر انداز ہونے والے ہیں، ان میں سب میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، پہلی بات۔ اور آپ دیکھ لیں، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کا ہمیشہ معاملہ رہا ہے۔ پینٹاگون ہمیشہ وائٹ ہاؤس پر اثر انداز ہوتا رہا ہے، اور اس کی تاریخ سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو پینٹاگون نے بعض اقدامات پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح ہمارا ہمسایہ ملک، زیادہ تعلق ہمارا ہندوستان سے ہے، بھارت سے ہے۔ بھارت میں بھی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، اس کا بھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک حوالہ دیا تھا، اور کہ سیاچین کے حوالے سے سیاسی حکومت نے، کانگریس کی حکومت نے ایک معاہدہ کرنا چاہا تھا پاکستان کے ساتھ، بلکہ ہو چکا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو روک دیا، زبردستی روک دیا۔ میری اس بات کی تصدیق ان کے سابق آرمی چیف جے سنگھ نے ایک دو روز پہلے کی ہے، جو اخبارات میں بھی آ گئی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر دیا تھا، آرمی نے حکومت کو روک دیا کہ وہ سیاچین جو ہے پاکستان کے حوالے کرے۔ تو رول تو ساری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب ہم پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول باقی دنیا کے ممالک کی نسبت زیادہ ہے، اور بلکہ بعض اب دیکھیں کہ 4 مارشل لا بھی لگ گئے۔ لیکن اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا۔ اصل میں نواز شریف نے اس رول کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ توانا کر دیا اپنے بعض اقدامات سے، جن کے بعد اب میں آغاز کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ نواز شریف تحریک استقلال کے ایک کارکن تھے۔ جب انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ضیاء الحق کا مارشلہ لگ گیا۔ ضیاء الحق کا مارشلہ لگ گیا تو نواز شریف نے تحریک استقلال کو چھوڑ دیا، اور پنجاب میں جنرل جیلانی کے کہنے پر وزیر خزانہ پنجاب لگ گئے۔ یہ 1982 کی بات ہے۔
یہ پہلا قدم نواز شریف نے اٹھایا اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے کا. حالانکہ وہ اصغر خان کے ایک کارکن تھے, ان کے ساتھی تھے, اگر وہ سیاسی طور پر آگے بڑھتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہ ہوتی. دوسرا کام یعنی پہلا کام یہ کیا. پھر ضیاء الحق نے جب جنیجو کو برطرف کر دیا تو ضیاء الحق تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا نا, ضیاء الحق تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا. ضیاء الحق نے ایک سیاسی کارکن کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف جنیجو کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ جنیجو کی مخالفت میں ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی نا. پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیے. اس کے بعد جب ضیاء الحق کے دور میں جب ISI کے چیف حمید گل تھے تو انہوں نے IJI بنائی, انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد. اس کے سربراہ بنے مولانا سمیع الحق, لیکن نواز شریف کے اس زمانے میں مولانا سمیع الحق سے بہت زیادہ تعلقات تھے. انہوں نے خصوصی ریکویسٹ کی مولانا سمیع الحق سے کہ آپ اس عہدے سے دستبردار ہو جائیے اور یہ عہدہ آپ جو ہے, حالانکہ الیکشن میں جو IJI کا الیکشن ہوا تھا اس میں مولانا سمیع الحق جو تھے وہ مرکزی صدر بنے تھے اور نواز شریف صوبائی صدر بنے تھے. تو انہوں نے نواز شریف نے ریکویسٹ کی اور سمیع الحق جو ہے وہ عہدے سے ہٹ گئے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ IJI کا معاملہ مزید مضبوط ہوا, اسٹیبلشمنٹ کے پنجے سے اور زیادہ مضبوط سے گرے گئے کہ نواز شریف جو ہیں اس کے اب چیف بن گئے. پھر وزیر اعظم بے نظیر بنی اور نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. جب نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی بے نظیر کے ساتھ اس قسم کی آپ کو یاد ہوگا رفت چلی کہ یہاں تک باتیں مشہور ہو گئی کہ وزیر اعظم اگر پنجاب میں آئیں تو گرفتار کر لی جائیں گی. یہاں تک غلط ہوں گی, ایسا ہوا نہیں, بلکہ محترمہ بے نظیر ان دنوں میں پنجاب آئی نہیں کیونکہ خدشہ تھا کہ نواز شریف انہیں گرفتار کر لیں گے. اور ویسے بھی پروٹوکول کے مطابق جو ہے وہ نواز شریف صاحب ان کا استقبال نہیں کیا کرتے تھے ایز اے چیف منسٹر. اچھا, اس فیل سے اسے کیونکہ بے نظیر کے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ناپسندیدہ تھی, لہٰذا اس سے اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوئی. پھر اسٹیبلشمنٹ ہی کی مدد کے ساتھ بے نظیر کو نواز شریف ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. جی اچھا, اس جو یہ میں بیان کر رہا ہوں تاریخ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط نہیں کیا ہے, اور سیاستدانوں نے بھی کیا. لیکن میں آپ کو کیونکہ مسئلہ آیا ہے نواز شریف کے حوالے سے تو اس وقت خالصتاً نواز شریف کے وہ اقدامات بتا رہا ہوں جن سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی. باقیوں نے بھی کیا لیکن انہوں کا بہت تھوڑا رول تھا, بڑا تھوڑے عرصے کے لیے تھا, ان کا ایک طویل عرصے کے لیے تھا اور لہٰذا جو ہے وہ بے نظیر ہٹ گئیں اور نواز شریف آ گیا. اور سب سے زیادہ اہم بات جو نواز شریف نے, اس میں کئی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, حسین حقانی کا جب معاملہ میمو گیٹ کا آیا تو یہ بھی بقول لوگوں کے ایک اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کردہ میمو گیٹ تھا. تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے. اس وقت ضرورت تھی کہ وہ سیاسی وزیر اعظم کا ساتھ دیتے, کسی جگہ بھی انہوں نے سیاسی آدمی کا ساتھ نہیں دیا. یعنی سیاسی آدمی اگر ملکی سلامتی کے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہے تو انہیں سیاسی آدمی کا ہی ساتھ دینا چاہیے یا حق کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل یہ بات ہے. دیکھیے ملکی سلامتی کا کون ساتھ دے رہا ہے اور کون مخالفت کر رہا ہے, یہ فیصلہ عدالت نے کرنا تھا. فیصلہ عدالت نے کرنا تھا نا. تو نواز شریف کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس عدالت کو فیصلہ دینے دیتے, وہ اس کی حمایت میں, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں عدالت میں گئے. انہیں نہ جاتے تو اسٹیبلشمنٹ کو قوت نہ ملتی. اور سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جب مارشل لا لگا دیا مشرف نے تو انہوں نے ایک سیاسی قیدی کی طرح قید نہیں کاٹی, کچھ وقت کے لیے کاٹی, پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ NRO کر لیا. پہلے وہ اس معاہدے کی مخالفت کرتے رہے کہ میں نے ایسا معاہدہ کیا ہی کوئی نہیں. حکومت پاکستان نے کہا معاہدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان جھوٹ بولتی ہے. اس پر پھر انہوں نے سعودی حکومت نے معاہدہ جو ہے وہ جاری کر دیا جس میں, اور نواز شریف تھرو آؤٹ یہ کہتے تھے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے وہ باہر چلے گئے. اور وہ معاہدہ جو اس کا سیاسی نقصان نواز شریف کو ہی ہوا نا کہ 10 سال بعد وہ معاہدہ نکل آیا, تو اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ تو نقصان تو نواز شریف کو ہوا نا کہ اس کا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگ گیا. دیکھیں ان کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر اس کا اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی. دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی نا جب اگر وہ کھڑے رہتے اور جیل کاٹتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوتی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ NRO کر کے اسٹیبلشمنٹ کو مزید مضبوط کر دیا.
اور ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا جن، ایک ایسا طاقتور شیر بن گیا. ایک اور بات یاد رکھیے، یہ جو میں نواز شریف کے بارے میں آپ کو گنوا رہا ہوں تو یاد رکھیے کہ اس میں صرف نواز شریف کا قصور نہیں ہے. نواز شریف ایک سائیڈ پہ ہے، یہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، قصور ان کا بھی بہت بڑا ہے جو مضبوط ہوئے. جس طرح میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ایک غلط کام کے لیے رشوت دینا غلط ہے، اسی طرح رشوت لینا بھی غلط ہے. نواز شریف نے یہ سارے غلط کام کر کے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غلط کام یہ ہوا کہ انہوں نے اس توانائی کو قبول کیا، اس توانائی سے فائدہ اٹھایا. صاحب اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی آئین پاکستان کا حلف یہی تو میرا اور آپ کا، یہی تو میں بات سنیں نا، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ مٹی کے مادو تو نہیں ہوتے کہ نواز شریف جسے 2 سال 2.5 سال ایک دفعہ اقتدار ملا، جو 2.5 سال ایک دفعہ ملا اور 4 سال ایک دفعہ ملا، وہ اس نے ساری اسٹیبلشمنٹ کو گندا کر دیا. میری بات ہی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رشوت دینے والا بھی مجرم ہے، لینے والا بھی مجرم ہے. نواز شریف نے ان کو جو پنجابی میں کہتے ہیں چوگا ڈالا، انہوں نے چگ لیا. دونوں کا قصور ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ صرف نواز شریف کا ہے؟ نواز شریف نے ان کو توانا کیا، وہ توانا ہوئے. ان کا جرم یہ ہوا کہ وہ توانا ہے. انہوں نے ریالٹی تو یہ ہے نا کہ بھٹو فیملی اور شریف فیملی کی جو سیاسی محاسمت تھی اس کا اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھایا. جب ان دونوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھا کے رول کر رہی ہے پاکستان میں، انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا. جب انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا، انہوں نے اپنا گھوڑا بدل لیا، انہوں نے عمران خان کے پیچھے جو ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو حالات نے ثابت کیا کہ مساق جمہوریت نہیں تھا، کیونکہ فوری بات اس کی فوری بات بے نظیر نے NRO کر لیا مشرف کے ساتھ. وہ مساق جمہوریت تو ایک دن کے لیے بھی چلا ہی نہیں، وہ تو ایک دن کے لیے ہوا ہی نہیں، صرف دخشت ہی ہوئے اس پر ہوا کچھ نہیں. ایک تو بے نظیر نے فوری طور پر NRO کر لیا اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ، اور مشرف کے ساتھ NRO کر کے وہ پاکستان. اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، مزید میری بات کی تصدیق ہوئی کہ اس مساق جمہوریت کی فوراً بعد بے نظیر نے NRO آپ کو یاد ہو کر لیا تھا مشرف کے ساتھ. اس سے اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوئی. تو سیاستدان خود ہی اس کو ایسا اصل قصور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو ریزسٹ کرنے، اگر اس میں کیا لفظ استعمال کروں، دیانت ہوتی، اگر ان میں اپنے حلف کا ہوتا خیال تو وہ اس کو ریزسٹ کرتے. لیکن جو غلط کام سیاستدان بے نظیر یا نواز شریف کر رہے تھے، اس غلط کام کو کیونکہ ان کی فیور میں جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے، تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قبول کیا. بے نظیر باغی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نواز شریف کے خلاف، نواز شریف باغا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا. تو کتنے متقی وہ پرہیزگار تھے. وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو ہم مضبوط کر رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم مضبوط نہیں ہو گئے. انہوں نے آگے بڑھ کر اس مضبوطی کو قبول کیا. میں ان کو اس جرم میں برابر کا نہ صحیح تو باقاعدہ شریک ضرور کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو قبول کیا. یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے، اپنے حلف کے خلاف بات ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا. لیکن انہوں نے خاص طور پر سیاستدانوں میں سے نواز شریف نے اپنی پچھلی 35 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا. وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ کسی شیر کو وہ ایسا کریں گے، مضبوط کریں گے، اس کو کھانا پینا دیں گے، اس کو کھلائے پلائیں گے، تو جب وہ بھوکا ہوگا تو آپ کو چیر پھاڑ دے گا. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، بغیر صاحب کی بھی رائے لیتے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف نے جس میں کلیدی رول ادا کیا، باقیوں نے بھی کی، لیکن جس انداز میں نواز شریف نے کیا اور جتنا زیادہ کیا وہ باقی سیاستدانوں نے اتنا نہیں کیا. آج وہی اسٹیبلشمنٹ بقول لوگوں کے، وہ بات بعد میں ثابت ہوگی تو پتہ چلے گا، وہی اسٹیبلشمنٹ آج نواز شریف جس کی چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا چھوڑا ہی وہ تھا معاملہ، اپنے ہاتھ ہی، یعنی جسے کہتے ہیں نا خود کردہ علاج نیست. اپنے آپ کو اگر آپ خود بیمار کر لیں تو پھر علاج کوئی نہیں ہوتا. تو یہ خود نواز شریف کا کردہ تھا. برگیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2.5 سال ایک دفعہ، 2.5 سال ایک دفعہ اور 3 ساڑھے 3 سال ایک دفعہ ان کا ٹوٹل اختیار اور اقتدار نواز شریف کے پاس رہا. کیا 70 سال میں آرمی کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس آدھے سے زیادہ عرصہ جو ہے اقتدار ان کے پاس رہا ہے بالفعل؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی نواز شریف اتنا ہی مجرم ہے جتنا ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، بات کو ذرا بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں. جی، کسی بھی ملک کے لیے ایک فوج ایک ادارہ ہے، اور فوج
اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑی کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ریاست، ایک ہوتی ہے حکومت۔ فوج بھی ریاست کی وفادار اور حکومت جو ہے وہ بھی ریاست کے مفاد میں کام کرتی ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک توازن، ایک حسین توازن ہونا چاہیے کہ ریاست کا انتظام چلانے کے لیے جو وقت کی حکومت ہو اور جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہو، ان کے درمیان ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت تھی، ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو ہم اس ملک میں اس نظریے کو قائم کرتے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، یہاں پر اسلام قائم ہوتا۔ اسلام قائم ہو جاتا تو اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے تابع ہو جاتی۔ اس ملک میں ہوا یہ شروع میں بھی، میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، شروع میں ہی ہمارے جو مطلب سیاستدان تھے، پاکستان بنا ایک تحریک کے سلسلے میں، جو تحریک سے کمیٹڈ لوگ تھے۔ جیسے ہی پاکستان بنا، اس ملک کی ایک لوگوں کی نفسیات ہے کہ جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ اثر و نفوذ اپنا پیدا کر لیتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ اس ملک میں بھی شروع سے ہی جو بہت بڑے بڑے جاگیردار تھے، جو یونینسٹ پارٹی کے وہ رکن تھے، راتوں رات وہ مسلم لیگ کے کارکن بن گئے، جس کے نتیجے میں کوئی یہاں اسٹیبل گورنمنٹ شروع سے بنی نہیں۔ بار بار وزیر اعظم بدلتے تھے۔ نہرو کا یہ قول جو ہے یہ مشہور ہوا تھا کہ میں اتنے لباس نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں مطلب وزیر اعظم بدلے جاتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو حکومتی ایک سیاسی ادارہ تھا وہ کمزور ہوئی اور موقع ملا اسٹیبلشمنٹ کو اس میں دخل اندازی کرنے کا، جس کے نتیجے میں یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول شروع سے بڑھ گیا تھا۔ بیگ صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ وہ رول تو موجود تھا۔ ایوب خان صاحب نے بھی مارشل لا لگایا، ایوب خان صاحب جب کمزور پڑے تو یحییٰ خان صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، بجائے اس کے کہ ایوب خان صاحب جو تھے اس وقت کے آئین کے مطابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو ان کو حکومت ہینڈ اوور کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے یحییٰ صاحب نے مارشل لا لگا دیا۔ یعنی اس وقت بھی بجائے ریاستی اداروں کے جو فوجی ادارہ تھا وہ مطلب ایک مضبوط تھا اور اس نے قبضہ کیا۔ ہوتا کیا ہے، دو ادارے ہیں، ہر ادارہ جو ہے اس کی بنیادی طور پہ اخلاقی ہوتی ہیں۔ فورس جو ہے وہ جب آتی ہے جب اخلاق کمزور پڑ جاتا ہے۔ سیاستدانوں نے یہاں پر ایک اپنے کوئی مطلب ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فوج جو ہے بہرحال وہ ایک منضبط ڈسپلن ایک ادارہ ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں ایک یونٹی آف کمانڈ ہے۔ جب بھی آپ مطلب ظاہر ہے کہ ہر وزیر اعظم جو بھی یہاں وزیر اعظم بنتا رہا اس کے پاس اختیار تھا، مطلب ویسے خیر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین میں یہ بھی ایک جنگ رہی کہ صدر کا اختیار ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ بھی غلام اسحاق خان صاحب کے زمانے پھر الٹیمیٹلی ریزالو کیا گیا، وہ اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب ہوں یا بے نظیر صاحبہ ہوں، جب بے نظیر صاحبہ نے جہانگیر کرامت صاحب کو آرمی چیف بنایا تو عام مشہور شہرت یہی تھی کہ جی اپنا آدمی بنایا ہے، اور جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں بنے تو وہ بھی یہ تھا کہ جی بڑے چن کے اپنے آدمی بنائے گئے۔ پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ پھر وہ آپس میں نہیں چل سکتی؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ریاست کی جو حکومت ہے وہ اخلاقی بنیادوں پر قائم نہ ہو اور عوام الناس میں اس کی وہ مطلب ہے وہ سٹینڈ نہ ہو، اس کے ساؤنڈ فوٹنگ میں نہ ہو، تو پھر جو مضبوط ادارہ ہوگا اس کا عمل دخل بڑھ جائے گا۔ یہ بات میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بیگ صاحب کی کہ نواز شریف صاحب خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے۔ اچھا اسٹیبلشمنٹ کس کو مطلب ہے بنانا چاہے گی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل بڑھ جائے گا ظاہر ہے وہ اس آدمی کو سامنے لے کر آئے گی جو اس کی بات مانے گا۔ نواز شریف صاحب اگر جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ پہ رہتے اور راتوں رات پارٹی نہ بدلتے اور غلام جیلانی کے گورنر غلام جیلانی کہنے پر ان کے وزیر خزانہ نہ بنتے اور پھر انہی کے مطلب کیا کہنا چاہیے زیر اثر انہوں نے کافی حد تک وہ وزیر خزانہ رہے، اور اسی لیے انہوں نے جنیجو کے مقابلے میں جنرل ضیاء الحق کی مطلب سائیڈ لے لی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنا جو ان کے مطلب باس ایک طرح سے باس جنیجو تھے نا، یونٹی آف کمانڈ تو یہ ہوتی کہ وہ تمام سیاسی لیڈر اس وقت ایک جگہ پر کھڑے رہتے، خواہ وہ نواز صوبائی صدر تھے، وہ مرکزی صدر نہیں وہ بھی تھے، اس کے علاوہ بھی مطلب چودھری برادران بھی جو تھے، مطلب ہمیں خالی ایک کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نواز جی کیسے بنی تھی؟ خالی نواز صاحب تو نہیں، نواز شریف صاحب تو نہیں تھے نا، باقی بھی لوگ ان کے ساتھ تھے نا، وہ بھی ساتھ آئے، کچھ لوگ نہیں آئے، حامد ناصر چٹھا وغیرہ نہیں آئے، انہوں نے وہ الگ ہو گئے تھے۔ چیز وہی ہے کہ ایک طرف ایک مضبوط ڈسپلنڈ ادارہ ہو اور ایک طرف جو ہے وہاں پر کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ آپا دھاپی پڑی ہوئی ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوں،
تو ظاہر ہے کہ جو ڈسپلنڈ ادارہ ہوگا اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہوا ہے کہ پچھلے ہمارے جو بھی تاریخ کے 25-30 سال ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و نفوذ جو ہے وہ بڑھا ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ فوج ایک ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر جمہوریت اسٹیبلشڈ ہے، آپ کے پڑوس میں انڈیا کا ملک ہے اور بھی ویسٹ کے جو ممالک ہیں، وہاں پر بہت سے بڑے بڑے اگر واقعات بھی ہو جائیں تو فوج کو نہیں بلایا جاتا۔ آپ کے ہاں ایک FWO بنائی گئی جو سڑکیں بناتی ہے، آپ کے ہاں NLC کا ادارہ بنایا گیا کہ جناب جو سامان کی ٹرانسپورٹیشن، یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ یہ بنایا گیا یا انہوں نے خود بنایا۔ نواز شریف صاحب اپنے ادوار حکومت میں 35 سال جب وہ دور حکومت میں رہے، اپنے عامر جو ہیں مختلف، انہوں نے بنایا یا نواز شریف نے بنایا؟ نواز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو وابڈا کا چیئرمین بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیا وابڈا کے ادارے میں کوئی ایک آدمی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس کو بناتا؟ PIA کے اکثر جو ہیں وہ ایئر مارشل یا ایئر فورس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے چیئرمین رہے۔ کوئی سول اداروں میں کوئی آدمی اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایک ایئر لائن کو چلا سکتا، ایک ریلوے کو چلا سکتا، ایک مطلب ہے وابڈا کو چلا سکتا۔ جب آپ امر اثر نسوخ بڑھائیں گے، میں اس میں مثال دے دیتا ہوں۔ انگلینڈ میں ایک زمانے میں وہاں پر لیبر یونین ہڑتال پر چلی گئیں اور ان کا ظاہر ہے کہ جو بھی امپورٹس تھی وہ مطلب اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ بندرگاہ پر پیاز سڑ رہی ہے، فلانی چیز سڑ رہی ہے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ جناب آرمی کے ٹرک لگا دی اور آرمی جو ہے ان کو وہ سڑ گئی، وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ایک ووٹ سے مطلب نو کانفیڈنس کے خلاف پاس ہو گیا، لیکن وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب فوج کو استعمال کر لیا جائے، مزدور جو ہیں ہڑتال پر ہیں اور فوجی ٹرک لگا کر یہ کام جو ہے یہاں میٹروں کے لیے بلا لیتے ہیں فوج کو۔ یہ جو ہے سول ادارے، سول ڈیفینس، ابھی امریکہ میں حال ہی میں آپ کا اتنے طوفان، اتنے بڑے بڑے وہاں سیلاب آ گئے ہیں، نقصان ہو گیا۔ آپ نے کہیں پڑھا کہ پینٹاگون کو ذمہ داری ادارے قائم ہیں نا، متعلقہ ادارے قائم ہیں، ادارے قائم، بالکل یہی چیز ہے کہ یہاں پر ہماری ادارے قائم کرنے میں وسائل کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہم فقیر لوگ ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے وسائل جو ہیں ماشاءاللہ کہ اتنے بڑے بڑے ادارے قائم کر سکیں۔ یہ موضوع سے پھر ہٹ کر بات ہو جائے گی۔ میں یہاں کہوں گا کہ وسائل کا کس بے دریغ طور پر غلط استعمال کیا گیا، وسائل یہاں پر غلط استعمال ہوتے ہیں جو صحیح۔ پولیس کا ادارہ آج تک یہاں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ آپ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو گورنمنٹ سبسڈی پر چل رہے ہیں، پاکستان اسٹیل مل، ریلوے، PIA، گورنمنٹ سبسڈی نہ دے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی ملک میں کسی صحیح جہاں پر سیاستدان سمجھتے ہوں، ملک کے وفادار ہوں اور ملک کا مفاد پیش نظر ہو، وہاں بھی چیز نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ ہم ایک ہی ملک کے شہری ہیں، وہی پولیس میں ہیں، وہی سیاست میں ہیں، وہی سول بیوروکریسی میں ہیں، وہی آرمی کی بیوروکریسی میں ہیں وہی لوگ۔ مزاج ہمارے چینج نہیں ہوں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ کس کو کہاں کیا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور کون اپنی ذمہ داری جو ہے وہ خوش سلوبی سے ادا کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ دیانتداری سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اس میں ایک دیکھیں، ہمارے ہاں تو باقاعدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اداروں کے سربراہ کرمنل لوگ لگا دیے گئے جن پر مقدمات تھے، جو بات پکڑے تھے۔ ایک منشیات سمگلر موقع پر پکڑا گیا، اس کو وقت کے صدر نے بچایا، بعد میں وہ پاکستان کے اس وقت بھی آئینی عہدے پر ہے، اگلے ہفتے ریٹائر ہو جائے گا۔ کس نے کیا؟ یہ سول حکومت نے کیا کہ ایک ایسا بندہ جو منشیات سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا موقع پر، اس کو ایک آئینی عہدہ دے دیا۔ ہم ادارے جو بناتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ بدترین سب سے زیادہ جو ہے میری بات مانے گا ہر قانون کو توڑ کر اس کو بناتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے آدمی کو PIA کا چیف بنا دیا، اب PIA کی چیف وہ کسی اور ادارے کی بات تھی، یا ہم نے ادارے میں ایک ایسے آدمی کو بنا دیا PIA کا چیف جس پر اسی حوالے سے ایک مقدمہ چل رہا تھا، جس پر کہ اس نے کو غبن کیا ہے، اس کو ادارے کا بنا دیا۔ ہم نے یہ ان کو ایک صاحب جن پر یہ پاناما کے حوالے سے الزام لگا اور ان کی گرفتاری ہوئی، ان پر اب تک وہ SCCP کے چیئرمین حجازی صاحب مقدمہ ہے، لگے ہوئے ہیں۔ نیشنل بینک کا پاکستان کا صدر جو اس وقت ہے اس پر مقدمات ہیں۔ تو ہم نے تو چن کر لوگ، خاص طور پر ہماری یہ زیادہ تر ہماری سویلین گورنمنٹ نے، ملٹری گورنمنٹ نے بھی کیا۔ وہ ملٹری گورنمنٹ بھی کسی طرح کوئی ایسا نہیں کہ فرشتوں کی ہوتی تھی، لیکن بہرحال ان کے اس میں یہ حکومت فوجی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جتنی ہماری فوجی حکومتیں پیچھے گئی ہیں ان کی کارگزاری اس حوالے سے بہتر رہی ہے کہ انہوں نے بہتر بندے لگائے ہیں۔ لیکن یہاں تو اس طرح کا ہے کہ آپ نے نیشنل بینک کا صدر لگا دیا، ایک آدمی ایسا جس پر فراڈ کے کیس ہیں۔
تو یہ ہم چن چن کر اداروں کو سے ہماری سول گورنمنٹ نے، اور صاف بات ہے یہ موجودہ نواز شریف کی حکومت میں زیادہ تر لوگ وہ لگائے گئے ہیں سربراہ جن پر اس قسم کے مقدمات تھے. صرف مقصد کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک کرمنل کو لگا دیں گے تو وہ آپ کی بات کو پر انکار کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں، وہ آپ کی بات مانے گا تو چلے گا، نہیں تو نہیں چل سکے گا. لہٰذا انہوں نے مملکت کے لیے کام نہیں کیا، انسان کے لیے، افراد کے لیے کام کیا، اس وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہوئے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. برگیڈ صاحب، پچھلے پروگرام میں جب ہم حلقہ NA 120 کے ضمنی الیکشن اور پاکستان کے مستقبل کے سیاسی حالات پہ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے اس میں ذکر کیا کہ جو دینی جماعتوں کے جو امیدوار تھے، خاص طور پہ تحریک یا رسول اللہ اور ملی مسلم لیگ کے جو امیدوار تھے، آپ نے ان کو اپنی گفتگو میں آزاد امیدوار کہا. تو ہمارے ویورز کی طرف سے یہ بڑا اعتراض آیا ہے اور ایک طرح سے ویلڈ اعتراض بن رہا ہے، آپ اس کی اگر مناسب سمجھے تو وضاحت فرمائیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ دینی جماعتوں کے ووٹ آپ کو ہضم کیوں نہیں ہو رہے، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا ان جماعتوں کا، آپ نے انہیں آزاد امیدوار کیوں کہا؟ میں نے تو بالکل آپ کو وہ صحیح پوزیشن بتائی، وہ امیدوار کھڑے ہوئے تھے جی، ان دینی جماعتوں کے بنیاد پر ان کے پوسٹرز بھی لگے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو اس حیثیت میں ان جماعتوں کو امیدوار کے طور پر قبول نہیں کیا اور ان کو کہا کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی مہم جو ہے وہ اپنے اسی سلوگنز پر چلائی، اپنے پلیٹ فارم سے چلائی. وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ تھی جو ممتاز قادری کے اس پر مطلب وجود میں آئی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے چونکہ وہ مطلب ایک ملی مسلم لیگ تو جماعت جو تھی وہ اسی وقت تازہ سے بنی تھی الیکشن سے پہلے، اور ان کو ابھی کچھ مطلب ان کے مسائل باقی تھے الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہونے کے، لہٰذا ان کو تو کہا کہ الیکشن کمیشن نے رجسٹر ہی نہیں کیا. اس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بھی الیکشن کمیشن نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر نہیں کیا اور بیلٹ پیپر میں ان کے نام بطور آزاد امیدوار چھاپے گئے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ بطور آزاد امیدوار، جہاں تک آفیشلی ان کا اسٹیٹس کیا تھا. جی، جہاں تک دینی جماعتوں کو تعلق ہے تو جماعت اسلامی کا بھی تھا، اس کو ایسے جماعت اسلامی کو امیدوار کہا گیا کیونکہ وہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ووٹ جو 13,000 پڑے ہیں، وہ 13,000 ووٹ جو مطلب جو مین اپوزیشن پارٹی نمبر 2 پر آنے والی PTI جو ہے وہ ان کی بی ٹیم کہتی ہے نواز شریف کی کہ جی یہ مطلب ہے ان کا ساتھی گردانتی ہے کہ یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو، اور ان کا خیال ہے کہ 13,000 ووٹ ہمیں ملتے اگر یہ نہ کھڑے ہوتے، جبکہ نواز شریف والے کیمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ 13,000 ووٹ ہمارے جو تھے، یہ ہمارے ووٹ جو ہیں لے گئے. وہ تو ان کے درمیان بحث ہے، لیکن بطور الیکشن کمیشن کے ان کو ایز اے آزاد امیدوار ان کے نام بیلٹ پیپر پر چھپے تھے، اس لیے ان کو آزاد امیدوار ہی کہا جائے گا. اور الیکشن کمیشن نے جو رزلٹ دیا ہے وہ بھی ایسے دیا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن کے خلاف لوگ چلے گئے عدالت میں کہ ان کو اجازت کیوں دی گئی الیکشن، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن نے ایک اور معجزہ کیا ہے، ایک امیدوار کا نام ہی درج نہیں کیا. قانونی طور امیدوار ہی بیگ صاحب اتنے تھے، 43 امیدوار تھے، رہ گیا ہوگا غریب کمال. میرا تو خیال ہے وہ بیلٹ پیپر نہیں بلکہ کتاب وہ پرچہ تھا پورا، ڈھونڈنا پڑتا تھا اس میں نام. دیکھیں 43,000 ہوتے وہ. الیکشن کمیشن نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، وہ موٹی کتاب چھاپ دیتے. اصل بات ہے کہ قانون کے لحاظ سے اس الیکشن کے نتائج کالعدم ہونے چاہیے قانونی طور پر، اس لیے کہ آپ نے ایک امیدوار کو شامل ہی نہیں کیا. جب آپ نے ایک امیدوار کو شامل نہیں کیا تو وہ چاہے اسے 10 ہی ووٹ پڑتے، کورٹ میں تو جائے گا نا، تو وہ تو یہ کہے گا کہ سارے ووٹ سارے کے سارے ووٹ مجھے ہی پڑنے تھے قانونی طور پر تو اس الیکشن کو. لیکن یہاں قانون کی کون سنتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کہاں کہاں کیا کیا کمالات دکھائے ہیں. تو یہ ایک کمال اور دکھایا کہ ایک یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا، شاید پہلے بھی کبھی نہیں ہوا کہ ایک امیدوار کا نام ہی نہیں ہے، اسے رجسٹر ہی نہیں کیا. اسے رجسٹر کیا، اپنے پاس رجسٹر کیا ہے، اس کا مور جہاں لگاتے ہیں اس میں اس کا نام ہی نہیں تھا، اس کا نشان ہی نہیں تھا. تو اصولی طور پر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا تھا، چاہے اسے اپنے گھر کے ووٹ نہ پڑتے. کہے گا تو وہی کہ میں نے کامیاب ہونا تھا. تو اس قانونی لحاظ سے تو اسے الیکشن کے نتائج کالعدم ہونے چاہیے. لیکن یہاں قانون کی کوئی نہیں. جب ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں تو اس میں ہم نے ملی مسلم لیگ کے امیدوار جو تھے اس پہ بات کی، اور ملی مسلم لیگ کی جو سابقہ تاریخ تھی اس پہ بات کی کہ یہ الیکشن پولیٹکس پہ یقین نہیں رکھتی تھی یہ جماعت، لیکن آل آف اے سڈن انہوں نے چینج کیا ہے اپنا طریقہ کار اور اب یہ ادھر آئے ہیں. اور ہم نے اس طریقہ کار کو جو ہے آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے جو کوشش ہے، یہ طریقہ کار یعنی الیکشن پولیٹکس کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ آپ نے وہ بات کی تھی.
اب ہمارے کئی ویورز ہیں، خاص طور پہ دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کی طرف سے اعتراضات آئے ہیں، اشکالات آئے ہیں کہ دین کا کامل نفاذ جو ہے وہ صرف سیاسی قوت حاصل کر کے کیا جا سکتا ہے. ہم جب تک سیاسی قوت حاصل نہیں کریں گے تو دین کیسے نافذ ہوگا؟ اور تنظیم اسلامی نے اور تبلیغی جماعت نے، اور اس سے پہلے جب یہ جماعت الدعوہ تھی، یہ الیکشن پولیٹکس میں نہیں تھے، تو اس وقت ان کی پروگریس کیا تھی؟ اس وقت تک کی ان کی پرفارمنس کیا تھی جو یہ آپ لوگ اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کو؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے تنظیم اسلامی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں کبھی الیکشنز کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے اسلام کا نفاذ نہیں ممکن. خاص طور پر اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جاگیرداری نظام یہاں اب تک ختم نہیں کیا گیا، اور ہمارے جو جتنے بھی دیہاتی علاقوں کے ہیں ووٹ، وہ اکثر طور پر اپنے ہی جاگیردار کو پڑھتے ہیں، دوسرے کو پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہے وغیرہ. تو ایک تو اس وجہ سے ہے. دوسری ایک بات کو اور سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کیجئے کہ انتخابات کی وجہ سے دینی جماعتیں آ جاتی ہیں، برسر اقتدار آ جاتی ہیں، فرض کیجئے کہ وہ الیکشن میں اتنی نشستیں حاصل کر لیتی ہیں کہ ان کی قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر جاتی ہیں اور حکومت بنا لیتی ہیں، تب بھی میری ذاتی رائے یہ ہے، اور تنظیم بھی اس کو موقع کرتی ہے، کہ تب بھی وہ اسلامی جماعتیں پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کر سکیں گی. اس کی وجہ کیا؟ اکثریت ہونے کے باوجود کسی قیمت پہ نہیں کر سکیں گی. اس لیے کہ جمہوریت میں صرف مقننہ نہیں ہوتی، عدلیہ کا اپنا وزن ہوتا ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے جمہوریت میں. یہ کوئی آمر مطلق کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قانون سازی بھی ہے، فوج کو بھی وہی حکم دے گا اور وہ اپنا انتظامیہ بھی وہی چلائے گا. عدلیہ سپریم ادارہ تو ضرور ہے نا، یہ وہ قوانین وضع کریں گے، اس کی تشریح کرنی ہے عدلیہ نے. یہاں طاقت تقسیم ہوتی ہے، جمہوریت میں طاقت تقسیم ہوتی ہے. مقننہ قوانین بناتی ہے، عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے، انتظامیہ اس کا نفاذ کرتی ہے. آپ نے صرف قومی اسمبلی میں سیٹیں جیتی، نہ تو عدلیہ بدلی جس نے فیصلے دینے ہیں، نہ جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، قوت کہتے ہیں، جس نے پس پردہ قوت کو سنبھالا، خاص طور پاکستان کے والے سے. سر اگر حکومت بدل جائے گی تو یہ نیچے والے ادارے میں کیوں نہیں بدلیں گے؟ قطعاً نہیں بدلے جائے گی، قطعی طور. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جمہوریت جو ہے وہ ایک نظام حکومت چلانے کا انتظام ہے. جمہوریت سے آپ کسی جگہ پر ایک سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اپنا مینیفیسٹو لے کر آتی ہیں، اپنے مینیفیسٹو کے تحت وہ اپنا جو دور اقتدار ہے، جو ان کو موقع ملا ہوتا ہے، وہ 4 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو، اس عرصے میں اپنی پالیسیز کے تحت وہ انتظام چلاتی ہیں. جہاں تک بات ہے اسلام نافذ کرنے کی جمہوریت کے ذریعے، آپ کے یہاں مثال موجود ہے الجزائر میں. وہاں ایک اسلامی جماعت جو ہے اس نے مطلب بڑی میجورٹی سے الیکشن جیت رہی ہے، ان کو حکومت قائم نہیں کرنے دی گئی. ابھی حال ہی میں، یہ کل کی بات ہے، کیا ہوا ہے، یہ ابھی حال کی بات ہے، کردستان میں ریفرینڈم کروا کے 95% ووٹ پڑے ہیں انڈیپینڈنٹ کردستان کے لیے. عراق کی حکومت، ترکی کی حکومت اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہوا، یہ غلط ہوا. بیگ صاحب فرما رہے ہیں، بیگ صاحب کا فرمانا یہ ہے. ہونے دیں. ایک چیز ہے، مطلب کسی چیز میں ایک انقلابی تبدیلی لانی. لیجسلیچر جو ہے، اگر بفرض محال آپ اکثریت حاصل کر بھی لیں، آپ لیجسلیٹ کریں گے، جو بیگان بات کی، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جب آپ ایک انقلابی تحریک چلاتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے تنظیم اسلامی کہ ایک تحریک کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی. تحریک جب آپ چلاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ پبلک اویئرنیس اس سے کرتے ہیں، آپ لوگوں کے میں اویئرنیس آتی ہے کہ کیا پروگرام دیا جا رہا ہے، کس چیز کی تحریک چلائی جا رہی ہے. لوگوں کے بھی ذہنی طور پر ایک طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اور تحریک کے ضمن میں ایک دباؤ پڑتا ہے، جس کے ضمن میں اس تبدیلی پر وہ وقت کی بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے. قادیانیت کے خلاف آپ کے ملک میں تحریک چلی، بھٹو صاحب کی حکومت تھی. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار قادیانیوں کے خلاف ایک مطلب قانون سازی ہوئی اور ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اس ملک میں توہین رسالت کے حوالے سے، یعنی ویسٹ کے اس کے پروپیگنڈا کے تحت
حکومت وقت جو تھی ان کی انکلینیشن تھی کہ وہ توہین رسالت کے 295C میں کو تبدیلی کر دیں، کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں تبدیلی کر دیں، کو تھوڑی بہت تبدیلی کر دیں، لیکن ایک تحریک ملک میں چلی اور گورنمنٹ نے پسپا اختیار کی اور وہ بالکل معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تحریک کے نتیجے میں جو پبلک اویئرنیس آتی ہے اور وقت کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی محسوس کرتی ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے مفاد عامہ کے خلاف ہے، لہٰذا وہ پھر اس سے ریٹریٹ بھی کر جاتا ہے۔ ہماری ڈسکشن تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو رہی ہے، بیگ صاحب جو فرما رہے تھے نہیں، اس میں اضافہ کر لیجئے، اس میں اضافہ کر لیجئے کہ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ تحریک کے ذریعے مخالف قوتوں کو کچل کر آیا جاتا ہے اقتدار میں، انتخابات کے نتیجے میں مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر اقتدار میں آ جائے۔ مثال کے طور پر مصر میں اخوان نے جیت لیا الیکشن، جیت لیا نا، تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بدلی تھی، کیونکہ فوج نہیں بدلی تھی، اگر کوئی تحریک چلتی فورن انٹرونشن تھی جس کی وجہ سے ان کا فورن انٹرونشن تو ہر جگہ ہوگی، اس کو تو نکال دیجئے۔ وہی وجہ تھی۔ دیکھیے اگر ایسی وہ تحریک چلتی، تحریک کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے تحریک کامیاب ہوتی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک خانہ جنگی کے نتیجے میں پھر خانہ جنگی آپ کہہ لیجئے، انقلاب کا لفظ استعمال کر لیجئے۔ اصل میں تمام جو مخالف قوتیں ہیں جب تک آپ ان کو کچل نہیں دیں گے آپ نئے صرف سے کوئی نظام نافذ نہیں کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں مصر کی مثال سے ہماری جماعتوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ اسمبلی میں آ بھی جائیں گے تو جو قوت کے مراکز ہیں وہ قائم رہیں گے، جو مخالف مکان، اور وہ آپ کی حکومت کو چند دنوں میں چھٹی کروا دیں گے، جیسے کہ مصر میں کروا دی انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے جو لوگ انتخابی سیاست میں ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم لوگ بھی اگرچہ چند سیٹیں ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہ ہوں تو یہ سیکولر قوتوں کا راستہ کون روکے گا؟ پہلے کس نے روک لیا ہے؟ یہ جو قوانین غیر اسلامی غیر شرعی قوانین پاس ہوئے ہیں یہ جماعت اسلامی کی موجودگی میں ہوئے ہیں، وہ جمعیت العلماء اسلام کی موجودگی میں ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں نا اگر یہ وہاں پہ نہ ہو تو پھر اور اس سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا ہو جاتا ہے؟ ماضی قریب کی مثال ہے، تمام دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں 2002 کے الیکشن میں اور انہوں نے مطلب اکٹھے ہو کر MMA کے طور پر حصہ لیا۔ صوبہ سرحد میں اور صوبہ بلوچستان میں MMA، صوبہ سرحد میں تو ان کی حکومت تھی، صوبہ بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ تھی۔ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ وہ حکومت موجود تھی MMA کی، صوبہ ہمارے جو KP کے جو صوبہ ہیں۔ اساتذہ سے بات ہو رہی تھی، تعلیمی میدان کے جو لوگ تھے، یہی بات ہوئی تھی کہ یہ الیکشن کے ذریعے ہی جو موضوع آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی۔ اس وقت میں نے ان کو اس زمانے میں کہا تھا کہ یہاں MMA کی حکومت ہے KPK میں اور تعلیم جو ہے وہ صوبائی شعبہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ تعلیم کے شعبے میں آپ کیا تبدیلی لے آئے ہیں۔ وہ حکومت پوری ہو گئی، 5 سال پورے کر کے چلے گئی، آج بھی وہاں پر تحریک انصاف والوں کی جو ہے وہاں حکومت ہے۔ مجھے بتا دیں کہ تعلیم کے شعبے میں کیا تبدیلی لے آئے ہیں۔ اچھا جب MMA نے حکومت بنائی تھی خیبر پختونخوا میں تو 4.5 سال تو انہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اسلام کے والے سے، ایک قدم نہیں اٹھایا۔ 4.5 سال کے بعد جب 6 ماہ رہ گئے تھے، اگلے الیکشن نظر آ رہے تھے تو حسبہ بل لائے۔ وہ میری والی بات کہ جب آپ قوتوں کے مراکز نہیں بدلیں گے، ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے، عدلیہ نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا حسبہ میں۔ کیوں؟ آپ کے پاس صرف مقننہ تھی۔ آپ کو جب تک قوت کے سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں، جو قوت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، جب تک آپ ان سے مقابلہ کر کے انکاؤنٹر کر کے ان کو نہیں کچلیں گے، ان کو ختم نہیں کریں گے، وہاں سے اسلام دشمن قوتوں کو ختم نہیں کریں گے، آپ حکومت بنا لیجئے، چند دنوں میں وہ آپ کی حکومت ختم کر دیں گے۔ حسبہ بل جو ہے وہ عدالت نے ختم کر دیا، 4.5 سال بعد ایک بل پیش کیا تھا، وہ عدالت نے ختم کر دیا۔ آپ عدلیہ میں کو بدلیں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بدلیں گے، آپ سماج کو بدلیں گے، تب جا کر کہیں اسلام پرانی باتیں بھی چھوڑ دیں۔ آپ اسی NA 120 کی بات لے رہے تھے، یہ 3 جماعتیں دینی جماعتیں تھیں، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، ملی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی، یہ تینوں نے اکٹھے ہو کر الیکشن کیوں نہیں لڑ لیا؟ یہ 13,000 ووٹ چلے، 13,000 ووٹ تھے، کسی ایک گروپ کو پڑھتے پتہ چلتا 13,000 ووٹ پڑے۔ اب تو لوگ جمع تفریق کر کے 13,000 بنا رہے ہیں نا کہ اس کو ہو گئے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اگر اکٹھے ہو جاتے تو شاید یہ 13 کی بجائے ہو سکتا 26,000 ووٹ ان کو مل جاتے۔ تو اس سے ہمارے یہاں اثر انداز تو ہوتے ہیں نا سسٹم پہ یہ لوگ۔ مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اکٹھے ہو جائیں، الگ الگ دینی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں اور اس کا جو نقصان سب سے بڑا دینی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، باقی چلیں آپ چھوڑ دیں، دینی لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، ان کا دین اسلام الگ ہے، ایک ملی مسلم لیگ ہے، ان کا دین اسلام الگ ہے، ایک جماعت اسلامی ان کا دین اسلام الگ ہے۔
کیا مطلب ہے؟ انتخابات میں حصہ لینے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، ایک تو فرقہ واریت بڑھتی ہے اس سے، جب مختلف جماعتیں اسلامی جماعتیں حصہ لیتی ہیں تو اس میں فرقہ واریت بڑھتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بات ہوتی ہے کہ جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں وہ اپنا وہی فرقہ واریت والی بات کو آگے بڑھیں، جب تک جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامی کے اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی، وہ ووٹ کیسے حاصل کرے گی؟ جب عوام رزلٹ دیکھتے ہیں کہ نون کو 1 لاکھ اتنے ووٹ، پی ٹی آئی کو 70,000 اتنے ووٹ اور جماعت اسلامی کے 282، جب یہ پوزیشن دیکھتے ہیں تو اسلامی جماعتوں کی پوزیشن مزید گر جاتی ہے۔ وہ سٹریٹ پاور، آپ ذرا اس بات کی مثال لیں کہ جماعتوں کے الیکشن میں حصہ لینے سے سٹریٹ پاور میں بہت کمی آئی ہے اسلامی جماعتوں کے۔ ایک وہ زمانہ وہ تھا کہ جماعت اسلامی کی سٹریٹ پاور سے دنیا سے مراد ہے پاکستان کے لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، ایک زمانہ تھا۔ اب کیا حال ہے سٹریٹ پاور کا؟ وجہ کیا؟ الیکشن میں حصہ لے کر اس کے نتائج جب سامنے آئے تو لوگوں نے کہا ان کے ساتھ تو 250 آدمی ہیں، ان کا ساتھ دے کر کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس الیکشن سے تو نہیں کہا تھا، سیاست سے کیا کہا تھا نا۔ انٹرپریٹیشن ہے آپ کے پاس؟ میری عرض سے سیاست سے الگ کہا تھا نا، جی، وہ الیکشن سے الگ تو نہیں کہا تھا۔ آپ کون سی سیاست کے علمبردار ہیں؟ دیکھیے، آپ دیکھیں اسی پروگرام کو دیکھ لیجئے، ہمارے پروگرام میں سیاست کتنی ڈسکس ہوتی ہے۔ اگر ہم سیاست کو کوئی ایسی شے سمجھتے، کوئی حرام شے سمجھتے تو اس کو ڈسکس کرتے۔ اصل میں نظریاتی سیاست، عملی سیاست اور پھر انتخابی سیاست میں فرق ہے۔ تنظیم اسلامی نظریاتی سیاست کی بھی قائل ہے، عملی سیاست کی بھی قائل ہے، انتخابی سیاست کی قائل نہیں۔ عملی سیاست سے کیا مراد ہے کہ ان قوتوں کا مقابلہ کرنا، اور ان قوتوں کا مقابلہ کرنا عوامی تعلیم کے ساتھ، عوام کے ذہن بدلنے کے ساتھ، اور ایک وقت آئے کہ سڑکوں پہ نکل کر عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ طریقہ جس سے سر جو لوگ عملی سیاست میں ہیں نا وہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ لوگ سیکولر طبقے کو سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ ان اے سینس کہ آپ دینی لوگوں کو عملی سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی تو سیکولر طبقہ چاہتا ہے کہ ملاؤں کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کریں اور ہم حکومت کریں۔ انتخابی اور عملی سیاست میں دینی لوگ یہ کہتے ہیں، انتخابی اور عملی سیاست میں فرق۔ دینی لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ عملی سیاست میں ہیں اور سیکولر لوگ جو ہیں، کیا یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ پاکستان پہ یہی رول کریں، دینی لوگ نہ کریں؟ جو دینی مزاج رکھتے ہیں، ان کے کریکٹر صاف ہیں، وہ کرپشن میں انوالو نہیں آج تک، تو ان کا حق کیوں نہیں ہے؟ خلط محبت کر رہے ہیں۔ سیاست کو ڈیفائن کر لینا پہلے کہ کیا سیاست صرف انتخابات میں حصہ لینے کا نام ہے، یا سیاست کسی ملک میں ایک صحیح طور پر ایک معاشرہ قائم کرنے کا، ایک صحیح بنیادوں پر عدل و قسط کے ساتھ معاشرے کا انتظام چلانے کا نام ہے۔ اگر وہ ایک عدل و قسط پر بنیادی معاشرہ قائم کرنا ہے تو وہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے اس دنیا میں، یعنی ایک آخرت کے ساتھ تعلق تو جو ہے وہ الگ ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و قسط کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیں، اور اس کا تعلق صرف انتخابی سیاست کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو اس کا حق جو ہے وہ پہنچائیں، لوگوں کا حق نہ ماریں۔ اس انتخابی سیاست میں جو خاص طور پر ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اس میں تو لوگوں کے حقوق پر دستدرازی کی جا رہی ہے، اور لوگوں پر مطلب بہت فرق و تفاوت واقع ہو گیا ہے ہیوز اور ہیو ناٹ میں۔ اس ملک کے اندر تو اتنی بددیانتی ہو گئی ہے، اور الیکٹورل پالیٹکس جو خاص طور پر اس ملک میں چل رہی ہے وہ تو ہے ہی سراسر بددیانتی پر مبنی ہے۔ سر آپ مجھے بتائیں پوری دنیا کیا ایک عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے موجودہ نظام کے تحت؟ آپ یہ فرمائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے جو جمہوری نظام چل رہا ہے وہ انتخابی سیاست کا ہے۔ جس سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی؟ دیکھیں، ایک بات ہے نظام بدلنے کی، ایک بات ہے حکومتیں بدلنے کی۔ دنیا نے جمہوریت کو بصیت طرز حکومت قبول کیا ہے۔ وہاں لوگ یعنی لیبر اور کیا دوسری کون سی جی کنزرویٹو، یہ دونوں متفق ہیں کہ جمہوریت ٹھیک ہے، ہمارا نظام ٹھیک ہے، یہ لوگ نہیں اچھے، ہم اچھے ہیں، صرف یہ فرق ہے۔ پوری دنیا میں جمہوریت رائج ہے نا بائی اینڈ لارج۔
پاکستان میں معاملہ یہ، پاکستان کا معاملہ مختلف ہے، یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ اس لیے وجود میں آئی تھی کہ پاکستان کو بصیت اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا، اس لیے وجود میں آئی تھی۔ اختلاف یہاں یہ ہے، یہ جمہوریت پہ اختلاف نہیں ہے، طرز حکومت ہے وہ، اختلاف یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کیا جو انتخابات سے بنائی جائے گی یا تحریکی صورت میں بنائی جائے گی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ تحریک کے ذریعے اس کو بنایا جا سکتا ہے، اسلامی فلاحی ریاست انتخابات کے ذریعے نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم جمہوریت کی نفی نہیں کرتے، ہم نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کسی نظام کو جمہوریت کے ذریعے جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ جمہوریت بذات خود انقلاب کے ذریعے آئی تھی۔ جب تک نظام جو ہے، دیکھیں ایک نظام، انہوں نے جمہوریت کو تسلیم کر لیا، بات ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نظریاتی ریاست ہیں، یہاں اسلام آنا چاہیے، یہاں اس کے مقابلے کے باطل نظام نافذ ہے۔ اب اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جمہوریت کبھی کام نہیں دے گی، اس کے لیے انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تحریکی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ ایک تحریک تھی، کس بنیاد پہ تحریک تھی؟ ورنہ جمہوریت تھی۔ مسلم لیگ کو پتہ تھا کہ اگر انڈیا میں انگریز چلا جائے گا، جمہوریت کی بنیاد پر یہاں پر ہندو میجورٹی میں ہیں، ان کی حکومت بنے گی اور مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ وہ مسلم لیگ ایک تحریک تھی جس تحریک چلا کر پاکستان بر صغیر ہند و پاک کے ہندوؤں کے اور انگریزوں کے ارادوں کے بالمخالف پاکستان قائم کیا گیا۔ اسی طرح اس ملک میں اگر وہی نظام چلانا ہے جو کہ آپ کے پڑوس میں انڈیا میں چل رہا ہے، تو پھر اس ملک کا وجہ جواز نہیں باقی بچتا، جب تک کہ یہاں پر آپ اسلامی نظام قائم کریں اور پھر اس کے بعد کوئی جمہوریت کے ذریعے سے حکومتیں 5 سال بعد تبدیل ہوتی بھی رہیں تو شاید اس میں وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ دینی جماعتیں جو ہیں مختلف پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کر 5-5 2-2 3-3 سیٹیں لے کر کوئی قانون سازی کو روک لیں گی، اب تو باتیں آ رہی ہیں کہ قرارداد مقاصد کو بھی نکال دیا جائے اس میں سے، اور بالکل مطلب جتنی بھی اسلامی دفعات اور شقات ہیں ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پچھلے دور حکومت میں جب کہ وہ MMA کی حکومت بھی تھی، کیا ہوتا تھا؟ کوئی بل اگر پاس ہوتا تھا، حدود آرڈیننس اور بہت سے بل ایسے پاس ہوئے کہ وہ ابسٹین کر جاتے تھے اور وہ بل پاس ہو جاتا تھا، تو کہاں روکا دینی جماعتوں نے اس بل کو پاس؟ نہیں روک سکیں اس کو۔ آخری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں 4 یا 5% اسلامی جماعتیں ہوں گی، 7-8% ہوں گی زیادہ سے زیادہ۔ میں ایک آپ کے پروگرام میں پیش گوئی کر دیتا ہوں کہ اگر یہی حالات رہے، انہی حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، فرض کیجئے کوئی حالات ہی اب نارمل ہو جائیں تو میں کہہ نہیں سکتا، تو یہ جو 7-8% اس وقت ہیں یا 5-6% ہے اسلامی جماعتیں، میں یہ پیش گوئی کر کے جا رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشن میں 2-3% سے زیادہ نہیں ہوں۔ سر آپ کی پیش گوئی اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ فرمائیں کہ جو آلٹرنیٹ آپ طریقہ کار بتا رہے ہیں اس میں بھی تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ دیکھیے اس میں کوئی پسپائی نہیں ہے، اس میں پسپائی ہو رہی ہے۔ آپ پہلے کافی آپ کی اسٹریٹ پاور بھی تھی، پہلے آپ کی سیٹیں بھی زیادہ تھیں، اب دن بدن آپ کی پسپائی ہو رہی ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پیش رفت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے حوالہ دیا کہ توہین رسالت کے حوالے سے ایک کام کیا، کام ہوا نا، ایک طریقے سے قادیانیوں کے معاملے میں کام کیا ہوا نا۔ آج بھی ایک یہ اس جمہوری اتحاد کی بجائے تحریکی اتحاد بنا لے ساری جماعتیں مل کر، تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح وہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن وہ تحریکی اتحاد نہیں بناتے، اس میں ذرا زور لگتا ہے۔ احتجاجی تحریک کے طور پر بھی آپ غلط قانون سازی کو روک سکتے ہیں، یہ موقف ہے ہمارا۔ روکا ہے، روکا ہے ماضی میں، جبکہ اسمبلیوں میں موجود اسلامی جماعتوں نے نہیں روکا۔ اب تو یہ پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں، اصل میں سیٹوں پر اگر بات کریں کہ آپ کا ایوان اگر 350-400 سیٹوں پر مشتمل ہے، اس میں گنتی کی 5 یا 6 سیٹیں ہیں، اور اگلے الیکشن میں اگر یہی حالات رہے اور دینی جماعتیں اس طرح جس طرح اب یہ NA 120 میں الگ الگ کھڑی ہوئیں اور 13,000 ووٹ لی، تو پھر 13,000 پھر وہاں ان کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے، تو مسخر ہو رہا ہے۔ برگیڈیئر غلام مرزا صاحب اور مرزا ایوب بیگ صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔